اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج جو مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل کل جو تراویح پڑھی گئی، تو کل جو تراویح میں پڑھا گیا وہ کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اللہ کتاب جو حکمت اللہ نے ہم کو جو دی ہے اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ کون سے پارے میں زندگی کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو کل جو تراویح میں صبح پارہ پڑھا گیا جو دوسرے پارے کی چوتھائی پر ختم ہوا، یعنی سورہ بقرہ کی 671 آیت پر ختم ہوا۔ تو سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمدللہ شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ دعا ہے نا، سورہ فاتحہ دعا ہے۔ جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ دعا ہے، یہ پوری دعا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے، اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے۔ چل رہا ہے؟ تو دراصل جو یہ سورہ فاتحہ ہے وہ تو ہے دعا، لیکن اسلام نے جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں یا شعبے حیات میں ہم کو ادب سکھایا ہے کہ انسان کس طرح رہے، نہانا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، ملاقاتیں کرنی کس طرح ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، حتیٰ کہ اسلام نے ایک دوسرے سے اختلاف ہونے کے بعد جھگڑا کس طرح ہو اس کا بھی ادب سکھایا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب دعا کس طرح مانگی جائے اس کا ادب سکھایا۔ تو سب سے پہلے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم حمد کر رہے ہیں، اور حمد بھی کس کی کر رہے ہیں؟ جو رب العالمین ہے۔ ایسا ویسا نہیں ہے جو کچھ کام کا نہیں ہے، جو آنکھیں بند کر کے آنکھیں موند کے بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہے، جو بہرا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ کتاب کا اعجاز ہے، جب انسان کو کتاب ملتی ہے تو علم آتا ہے، اور علم آتا ہے تو ادب آتا ہے، ورنہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ جب دعا مانگتے تو کہتے ہیں آنلہ راما پاؤس دے، کھول دے گا وہ تو لات مارے گا نا، گالی دے کے بات کرتے ہیں۔ یہاں اسلام ہم کو ایک ادب سکھاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف بھی ہے، اور اس کی تعریف ہے جو سارے رب کا، کائنات کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، اور وہ کیسا ہے؟ جو مہربان ہے، اور صرف مہربانی ہے، رحیمی ہے، کنٹینیوس مہربانی کیے جا رہا ہے، اس کا کرم رکا ہوا نہیں ہے، اس کی مہربانیاں ختم نہیں ہے، مسلسل جاری ہے۔ ہم جب کھانے کا ایک لقمہ منہ میں رکھتے ہیں وہ کس میکنزم کے تحت پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے نا، کیسے جا رہا ہے؟ نہ کوئی وہاں کچھ کرنے کے لیے ہے، نہ کوئی موٹر لگی ہوئی ہے، نہ کوئی ویکیوم کلینر، ویکیوم ٹائپ کی کوئی مشین ہے کہ اس کو کھینچے، کچھ نہیں ہے، کیسے جا رہا ہے؟ جا رہا ہے وہ کیسے ہضم ہو رہا ہے، ہضم بھی ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اس میں سے طاقت کیسے نکل رہی ہے، یہ سارا اللہ کا کرم ہے۔ تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو جو سکھایا ہے کہ ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خالی وہ رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں قیامت کی بات کیوں آئی؟ قیامت کا کنسیپٹ کیا آیا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی کوئی کھیل مذاق تماشا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے حضور جانا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، وہاں حساب ہوگا۔ حساب کس چیز کا ہوگا؟ اگر کسی نے بھول پال رکھی ہے کہ وہاں نماز روزہ پوچھا جائے گا، حج زکوٰۃ پوچھا جائے گا اور ختم، تو یہ غلط فہمی ہے۔ وہاں پوری زندگی حیات کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، اور فردن ایک ایک انڈیویجولی ایک ایک آدمی کا حساب لیا جائے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ پوری جماعت کو بلایا گیا چلو آ جاؤ تبلیغ جماعت والے بیٹھو تمہارا حساب، جماعت اسلامی والے بیٹھو حساب، دعوت اسلامی والے آ جاؤ بیٹھو حساب، ایسا نہیں ہے. فردن فردن ایک ایک شخص کا انڈیویجول حساب لیا جائے گا. تو بتا دنیا کے اندر خرافات پھیلی ہوئی تھی، دنیا کے اندر ظلم و ستم تھا، دنیا کے اندر دغا بازی دھوکے بازی تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، سٹے بازی عام تھی، خرافات عام تھے. تو نے کیا کیا بتا؟ یہ نہیں کہ جماعت نے کہا کیا نہیں، تو نے کیا کیا؟ فردن فردن ایک ایک آدمی کا حساب لیا. تو قیامت کا دن ہم کو وہاں جانا ہے، ہم کو ہم سے وہاں پوچھا جائے گا. یہ 3 ہونے کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو ہے آیت یہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ قائم کرتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک آدمی روزانہ اللہ سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اور عبادت یعنی کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ رکھیں کہ عبادت یعنی صرف نماز روزہ تو غلط ہے. نماز روزہ یقیناً عبادت ہے، لیکن صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے. مکمل اس کی اطاعت ہر معاملے میں. اللہ نے کہا ہے حلال تو حلال، اللہ نے کہا حرام تو حرام. اب جو اللہ نے حلال کیا اس کو کوئی اور حرام کرے تو نہیں، اور جو حرام کیا اس کو کوئی اور حلال کرے تو نہیں. یہ اطاعت ہر معاملے میں، اطاعت ہر معاملے میں. اور اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی چلے گی. اللہ نے کہا ہے حلال تو اس کے کسی اور صاحب نے بھی کہا ہے، مولانا نے کہا ہے، ولی نے کہا ہے، بزرگ نے کہا ہے، دیوتا نے کہا ہے، گاڈ نے. نہیں، صرف اور صرف اللہ. یہ ہے تیری عبادت اور تجھ ہی سے مدد مانگو. اور یہاں لفظ ہی ہے، اردو میں جو ہی کہتے ہیں نا، ہی کا مطلب ہے اور کوئی نہیں، صرف اور صرف خالص. اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خالص ہی عبادت ہو. جس طرح ایک عقل مند انسان اگر اس کے سامنے دودھ رکھا جائے، ایک دودھ پاؤڈر کا ہو، ایک دودھ کے اندر پانی ملا ہو اور ایک پیور ہو، تو آدمی پیور ہی لے گا نا، خالص دودھ لے گا. گھی ہے تو تیل نہیں کوئی لے گا، ڈالڈا گھی ہے اور اصلی گھی تو آدمی اصلی گھی لے گا. تو وہاں کیوں خالص ہم دیکھتے ہیں؟ وہاں ہم جب دنیاوی چیزوں میں ہم خالص دیکھتے ہیں تو عبادت میں خالص کیوں نہیں؟ خالص سے مطلب ہے مخلص ہونا، خلوص ہونا اس کے اندر. تو خالص اللہ ہی کی عبادت خلوص کے ساتھ، اللہ اور کسی کی نہیں. اور اس کے بعد پھر ہم کو دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. یعنی یہ ادب اللہ نے ہم کو سکھایا. یعنی کا مطلب کیا؟ اللہ نے ہم کو ایک ادب سکھایا. تو اسلام ادب سکھاتا ہے. اور کب ادب آتا ہے؟ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تب ہم کو ادب آتا ہے. تو اللہ کی سب سے پہلے رحمان رحیم اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی. انصاف کرنے والے کی حیثیت سے یعنی قیامت کے دن سے. اور اس کے احسان اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی. اپنی عاجزی اور بندگی، اس کا اعتراف سب سے پہلے. کیسے اعتراف ہوا؟ اب دیکھنا، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. ذرا غور سے کبھی سوچ لیجئے. اسلام سوچنے کی بات کرتا ہے. قرآن میں بار بار ابھی ہم پڑھیں گے نا پورا مہینہ، کئی دفعہ آئے گا. تم لوگ غور فکر نہیں کرتے، تم لوگ سوچتے نہیں. افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب افقال ہوا. کیا تم لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے. اللہ بار بار کہے گا کیا تم لوگ کائنات میں غور فکر نہیں کرتے ہو؟ تو ہم نماز میں غور فکر کریں. کیا غور کریں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کون کبھی کسی کے سامنے ہاتھ باندھا ہے؟ کتنا مایوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، ہے نا؟ کون باندھتا ہے؟ نوکر باندھتا ہے، غلام باندھتا ہے. ہاتھ باندھتا ہے نا غلام، بعد اب کھڑا رہتا ہے. تو ہاتھ باندھتے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی ہم کمتر ہے اور تو اعلیٰ تر ہے. اس کا اعتراف ہم نے کیا کہ ہم کمتر ہے اور تو اعلیٰ تر ہے. یہ اعتراف ہوا. اس میں ہماری تسلی نہیں ہوئی. یہ محبت ہے. ابھی ہم نے اپنے آپ کو کمتر مانا اور اس میں ہماری تسلی نہیں ہوئی. یہ ہماری محبت ہے اللہ کے تئیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے، رکوع میں جاتے ہیں. ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اور کوئی جھکتا ہے تو اس کو برا مانتے کہ اس کے سامنے جھکا ہے. لیکن ہم وہاں جھک جاتے ہیں، کمر تک جھک جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بے چین ہو کر. اس میں بھی ہماری تسلی اور تشفی نہیں ہوئی. کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں،
اور پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ انتہائی صورت ہے اور یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے سجدہ. تو یہ ہماری عاجزی کا ہم نے اعتراف کیا. یہ ہم نے غور کرنا چاہیے کون سا تکبر ہمارے پاس رہے گا. اگر کوئی انسان اس طرح غور کرے کہ میں اتنا اللہ کے حضور روز 10 دفعہ اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ رہا ہوں, ناک رگڑ رہا ہوں. ناک کا سوال ہے نا, آج میری ناک لمبی ہے, ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دوں گا, ناک رگڑ رہا ہوں اللہ کے سامنے. کوئی غرور تکبر نہیں رہے گا, ختم. اور یہی مطلب ہے کہ کوئی غرور تکبر نہ رہے. تو ہم اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں, اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے سیدھے راستے کی جب ہدایت طلب کرتے ہیں, یا اللہ سیدھے راستے کی طرف لے جا, جو ہمیں, اور پھر اس کے اندر صرف اتنی ہی بات نہیں کرتے بلکہ آگے کہتے کہ یا اللہ جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے وہ راستہ ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا. اور صرف یہاں پر ہم رکتے بھی نہیں بلکہ آگے بھی ہم کہتے ہیں, اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا یا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی. مغضوب اور ظالم, ان سے بچا. مغضوب یعنی جن کے اوپر غضب ہوا, ظالم یعنی وہ جو گمراہ ہوئے. یعنی اللہ ہم کو گمراہ مت کر, ہم کو گمراہ ہونے مت دے. ہم کو اگر تو نے چھوڑ دیا تو شیطان اچھک لے گا. شیطان کو ہمارے اوپر حاوی مت ہونے دے. شیطان کے لیے ہمیں آسان اور نرم چارہ مت بنا. وہ اور اگر ایسا تو مغضوب, ویسے مغضوب یعنی جن کے اوپر غضب ہوا, وہ اس کو یہودیوں کے بارے میں بعض مفسرین دیتے ہیں. اور ظالم گمراہوں کو یعنی عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی, اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا اور انہوں نے 3 خداؤں کو مانا. ایک خدا کو ماننے کے بجائے 3 خداؤں کو مانا. تو ظالم ہے, گمراہ, اور یہ مغضوب ہے, ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے. اب یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. الف لام میم سے شروع ہوتی ہے, جس میں دعا کا جواب دیا گیا. یہاں تک تو یہ دعا تھی, ہم نے دعا مانگی, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی, ہم نے دعا مانگی. اب اللہ نے دعا قبول کی فوراً, اور قرآن ہمارے ہاتھ میں. یہ جواب قرآن کیا ہے؟ سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک جواب دعا ہے. بہت بڑی بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور قرآن ہاتھ میں تھما دیا. یہ لو, تم نے جو ہدایت نامہ مانگا ہے نا, تم نے ہدایت کی جو دعا کی نہیں ہے ہدایت نامہ, اس میں سارے مسائل کا حل, سارے مسائل کا حل ہے. وراثت کس طرح تقسیم ہوگی تو قرآن کھولو, نکاح کس طرح ہوگا تو قرآن کھولو. اب قرآن نہیں کھولو گے تو ڈی جے بجاؤ, قرآن نہیں کھولو گے تو جہیز لو, قرآن نہیں کھولو گے تو مہر کا مسئلہ بنے گا. ساری ہدایت اس میں ہے. طلاق کس طرح ہو تو اس طرح ہو, قرآن کھولو. کتنی صورتوں میں طلاق کا مسئلہ ہے, بہت انتہائی تفصیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اتنا بہترین طریقہ اللہ نے. طلاق کیا ہے؟ سماج کی, معاشرے کی ضرورت ہے. یہ طلاق, اگر طلاق نہ ہو تو معاشرے میں بہت انتشار پیدا ہوگا, انتشار پیدا ہو جائے. تو یہ ضرورت ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں ہے. ضرورت ناپسند, اس میں پسند نہیں ہے. حلال میں واحد چیز ناپسند ہے, یعنی اس کا غیر ضروری استعمال نہیں ہونا چاہیے. ضرورتاً اس کا استعمال ہوگا. جہاں 2 جانوں میں سے یا کسی ایک جان کو خطرہ ہو تو وہاں طلاق کا استعمال ہوگا. یعنی جان, انسانی جان اتنی عظیم تر ہے اللہ کی نگاہ میں کہ تم ایک دوسرے کے قاتل مت بنو. پھر اس مرحلے میں تم لوگ جدا ہو جاؤ. پھر اس میں اللہ نے آگے آئے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ طریقہ بتایا طلاق کا کس طرح ہے اور کتنا آسان طریقہ. تو وہ سب اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ نے ہم کو جو ہدایت نامہ دیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے. اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب اتاری, اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں. سب سے پہلے اللہ نے بتایا لا ریب فیہ, ہے نا, سورہ بقرہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کرنے کی چیز نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا شک. اگر کسی کو شک ہے وہ 2 4 10 دفعہ پڑھے, 50 دفعہ پڑھے,
اللہ بہت خوش ہو جاتا اور فوراً اس کا شک رفع ہو جاتا. جس مسئلے میں اس کو شک ہے نا وہ پڑھے بار بار فوراً اس کو عقل آ جائے گی, اللہ سمجھا دے گا اس کو, اس کے دل میں وہ بات حقیقت اتر جائے گی. تو لا ریب فیہ. پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائے یعنی مسلمان, اور اس کے احکام کی اطاعت کرے, اور یعنی نماز قائم کرے, اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے, اور قرآن سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہے اس میں یہ بتایا گیا. یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لائے, اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے, نماز پڑھے, زکوٰۃ دے, یا یہاں زکوٰۃ نہیں, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور زکوٰۃ بھی ہے اور دیگر طریقے بھی. زکوٰۃ دینے والوں نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا میرا کام ہو گیا, فرض ادا ہو گیا. زکوٰۃ کے ساتھ انفاق ہے کنٹینیوس پورا سال. زکوٰۃ تو ایک دفعہ دینی ہے, پورے سال دینا ہے ہم کو, وہ انلمیٹیڈ ہے. زکوٰۃ تو لمیٹیڈ ہے نا 2.5%, یہ انلمیٹیڈ ہے. 2% بھی دو اور 20% بھی دو, حسب ضرورت, جب جیسی ضرورت ہو دینا ہے. لیکن ہم شیطان ہم کو رگلا دے کہ تم لوگ کیا غریب ہو جاؤ گے. شیطان کہتا ہے, اللہ کہتا نہیں ہو جاؤ گے. تو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور اس قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے. ہم تو کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا. کون سی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ہم؟ 4 کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, اور نہ صرف 4 کتابوں پر بلکہ ان تمام صحیفوں کے اوپر جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. مثلا قرآن میں جس کا ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, سلیمان علیہ السلام کے اوپر, یا داؤد علیہ السلام کے اوپر, یعقوب علیہ السلام کے, جن کے اوپر جو صحیح آج وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. اور توریت اور زبور تو ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ویسی نہیں. اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس پر ایمان لائے, خاص ظاہری ہوا سے جانا جا سکے یا نہ جانا سکے. ہاں یہ ایک بات ٹیکنیکل بات ہی بتائی گئی. لاجک یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں. یہاں ایک آ گیا چاہے ہم حواس سے اس کو محسوس کریں یا نہ کریں. آج سائنس نے نا یہ مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی. خامخواہ مسلمان سائنس کے دشمن بنے ابھی کے, ورنہ پہلے کے تو مسلمانوں نے سائنس کو تھاما تھا, سائنس کو آگے بڑھایا, مسلمانوں نے بڑھایا. سائنس نے آسانی کر دی. جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہی دکھتی ہے. جیسے لوہا ہے, یہ پول ہے, یہ گھر ہے, یہ اینٹ ہے, یہ کرسی ہے وہ دکھ رہا ہے. تو اللہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ نہیں ہے, نعوذ باللہ ذالک. لیکن ابھی ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی ہے مگر دکھتی نہیں ہے. مثلا یہ پول کے اوپر جو وائر ہے وہ دکھ رہی ہے مگر اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے تو نے ٹیسٹر کا ایجاد کیا ہے. کرنٹ نہیں دکھ رہا ہے. یہ جو ہمارا فون چل رہا ہے اس کے لیے جو تمہارا رینج یا کیا لگتا ہے جو کچھ بھی ویوز کے لیے وہ نہیں دکھتے ہیں. وہ اس کا ایکسچینج بھی دکھتا ہے, اس کا پول بھی دکھتا ہے, اس کا تمہارے گھر میں راؤٹر واٹر جو کچھ بھی وہ سب دکھ رہا ہے. لیکن جو اس کو کام کرتا ہے اس کی جو روح ہے وہ نہیں دکھ رہی ہے. لیکن ہے نا, اس کو تو ایکسیپٹ کرتے, پھر اللہ کو کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ انسان کی روح جو ہے وہ پورا جسم ویسے ہی رہتا ہے, لیکن ایک نہ دکھنے والی چیز جب اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. ایکسپائر کہتے ہیں اس کو, مر گیا, اب کوئی کام کا نہیں رہا. اب اس کو لے جا کے مٹی میں دبا دو یا آگ میں جلا دو یا پانی میں بہا دو, وہ نہ دکھنے والی چیز ہے. تو ایسی کئی چیزیں دنیا میں ہو سکتی. ہوا کہاں دکھتی ہے, کس کو دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی. حتیٰ کہ انسان کی عقل بھی نہیں دکھتی. آج تک سائنس نے جو اتنی ترقی کی ہے, کہیں بتائے کوئی, جیسے پھیپڑا ایک آرگن بتاتے نا کہ ایک جسم کا عضو ہے, آنکھ جسم کا عضو ہے, کڈنی ایک عضو ہے, ہارٹ ایک عضو ہے, کہیں بتائے کہ عقل کوئی چیز ہے؟ برین تو بتا رہا ہے, عقل کا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا عقل ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن وہ ہے, اور اس کو کہتے ہیں غیب. تو جنت بھی دکھے نہ دکھے, حواس میں تمہارے آئے نہ آئے ہے, قیامت حواس میں آئے یا نہ آئے ہے, اللہ تمہیں دکھے نہ دکھے, لیکن یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ اللہ ہے. یہ سورہ بقرہ میں ابتدا میں بتایا گیا.
یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت اور دوسرے ان رکھیے، یعنی غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے، یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے جو ان کے اوپر ایمان رکھے گا۔ دوسرے وہ ہے جو ابھی اس میں جو بتایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں 3 اقسام کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہوئے، دوسرے وہ ہے جو اس کتاب کا ہر دھرمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی کون؟ وہ منافق، جو فائدے کے لیے جب دیکھ رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو رہی، چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے تاکہ ہم کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا کے دوست چلنے والے لوگ ہیں، ہوا کا رخ موڑنے والے نہیں۔ اسلام کہتا ہے ہوا کا رخ موڑنے والے بنو، ہوا کے ساتھ اڑنے والے نہ بنو۔ ہوا کے ساتھ کیا اڑتا ہے؟ گرد و غبار، کچرا، کوڑا کرکٹ اڑتا ہے، تو اس کے اڑنے والے نہ بنو، ہوا کو موڑنے والے بنو۔ تو یہ لوگ ہیں مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ نہ صرف مانتے بلکہ اندر سے وہ دل سے اسلام کی جو باغی اور مخالفین ہیں ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ وہ کس شک و شبہ میں، لیکن فائدے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں اسلام کے طرف۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں۔ کون ہے